ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ہم ساخت پلٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا پھر یہ عقل سے کام نہیں لیں گے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا؟ اب دیکھیں وہی انسان ہوتا ہے نا، کھانا کھا رہا ہے، جسم بڑھ رہا ہے، پھر ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن رکا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھانا کھا رہا ہے اور اس کی ڈکلائن ہونے لگتی ہے ساری پاور، اور بجائے اس کے کہ کھانا صحت اور طاقت کا ذریعہ بنے، الٹا بیماری بننے لگتا ہے. کون ہے پیچھے؟ طاقت کس کی ہے؟ ایک کھانا کھانے سے ہم بڑھتے ہیں، اسی کے کھانے سے رک جاتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اسی کے کھانے سے پھر بیمار ہونے لگتے ہیں، واپس پلٹنے لگتے ہیں، بڑھاپے کے بعد پھر بچپن آ جاتا ہے. ومن نعمرہ، جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اس کی تو ساخت ہی الٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیں گے؟ کیا عقل سے کام لینا چاہیے اس میں کہ انسان اپنی ذات میں کس بات کا تکبر کرتا ہے، کتنا بے بس ہے، اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہے، کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ ہم کتنا بھی اللہ سے بھاگے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اختیار اس کا نہیں، اللہ کا ہے سارے کا سارا. سورۃ الروم آیت 54 میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سورۃ الحج آیت 5 میں آتا ہے ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کوئی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بالکل بچہ ہو جاتا ہے، عقلی ذہنی طور پر بھی سارا علم غائب، ساری سمجھ حکمت غائب. سورۃ غافر 67 میں آتا ہے ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. بیسیکلی تو انسان کی بے بسی اور اس کی محکومی بتائی جا رہی ہے کہ اصل حکم تو اللہ کے لیے. تلاوت سنیے. کس قدر بے بس ہے نا انسان، کتنا کمزور، پھر اللہ کی نافرمانی پہ کس لیے اکڑتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے من عاش اخلقت الایام حدتہ وخانہ ثقتاہ السمع والبصر. جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت و شدت بوسیدہ اور پرانا کر دے گا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی طاقت، قوت، شہرت، ہر چیز مان پڑ جاتی، ہر اونچی جانے والی چیز نیچے گرتی ہے. اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی اس کی شنوائی اور اس کی بینائی، سننے اور دیکھنے کی قوتیں اس سے خیانت کر کے الگ ہو جائیں گی. اپنا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کا تو کیا شکوہ. ومن صحب الدنیا طویلا تقبلت علی عینہ حتی یری صدقہا کذبا. جو شخص دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی. جن چیزوں پر اس کا اعتماد تھا اور جن چیزوں پر اس کو بڑا مان تھا اور جن چیزوں کو بہت ویلیو کرتا تھا وہ سب اس کو کیا لگیں گی؟ یہ تو سبھی دھوکے باز ہیں. اتنا بے بس ہونے کے باوجود بھی انسان انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور انہی پہ بھروسہ کرتا ہے اور انہی کے بلبوتے پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور انہی کو اللہ کی نافرمانی کے راستے میں لگائے ہوئے ہے. اگر انسان کو صرف اتنی سمجھ آ جائے نا کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں، میرا جسم اور میری یہ طاقتیں ہی سب سے بڑی بے وفا ہیں، قیامت کے دن بھی الٹا بولیں گے اور دنیا میں بھی ساتھ چھوڑنے والی. کس چیز پہ ناز، کس چیز، کس بات کا تکبر. کیسے کیسے بیٹھ کے ہم اپنی عقل کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے سمجھدار ہیں اور ایسے ایسے قابل ہیں اور ہم ایسے ایسے سوچتے ہیں اور ہم ایسے ایسے بولتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی جھوٹی شیخیاں اور تکبر اور کیا کچھ بھرا ہوا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے یقین آ جائے کہ یہ ہر چیز بے وفائی کرنے والی ہے اور ہر چیز ساتھ چھوڑ جانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو سب سے پہلے تو انسان کا تکبر نیچے آ جائے جس کی بنا پر وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ بندوں کو نہ اللہ کے حکم کو. پھر اس کے بعد سورت کے اختتام پر قرآن حکیم کے بارے میں مزید کچھ بات ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد قرآن کی حقیقت اور صداقت کی بات ہے. وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو شعر. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی. شبہات کی تردید بھی کی جا رہی.
اصل میں عربوں کے اس معاشرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، سب سے اونچا ٹاپ کا مقام کس کا تھا؟ شاعروں کا. تو چونکہ آپ سب سے اعلیٰ اور عرفہ باتیں کرتے تو زیادہ زیادہ ان کی سوچ کہاں تک گئی کہ آپ بھی کیا ہیں؟ شاعر ہیں. اور پھر یہ بھی کہ سب سے اچھی شاعری وہ ان کے ہاں تھی جو سب سے زیادہ جھوٹی ہو، جو بہت زیادہ مبالغہ آرائی پہ مبنی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے. اور ویسے بھی آپ پیچھے سورۃ الشعراء میں پڑھ چکے کہ شعراء کون ہوتے ہیں؟ والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. تو اس لیے پیغمبر کا مقام اور درجہ اور کام اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ شعر و شاعری سے کہیں اونچا ہے، کہیں بلند ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. اور ویسے بھی اس کتاب میں تو کوئی باطل داخل ہی نہیں ہوتا. شعر و شاعری تو جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور یہاں پر اس کتاب میں کوئی باطل آ نہیں سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور اس کو زیبا بھی نہیں، شایان شان بھی نہیں، آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی شاعری، آپ پر فٹ ہی نہیں بیٹھتی، آپ کے لیے درست ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ان ہوا، نہیں وہ، الا مگر، ذکرن، ذکر یعنی قرآن جس کو تم شاعری کہتے ہو وہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور قرآن روشن. ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہوتا ہے، تو قرآن کیا ہے؟ نصیحت. سورۃ قاف 37 میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. ذکر کا دوسرا معنی اللہ کی یاد کا ذریعہ، یعنی ذکر بمعنی ذکر اللہ. اور قرآن کا پڑھنا ذکر کے اعلیٰ ترین، اللہ کی یاد کے اعلیٰ ترین اسباب میں سے، یعنی کسی کو بھی اللہ کو یاد کرنا تو کیا کرے؟ قرآن پڑھے. اور ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہے، اور ذکر کا معنی ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کا ذکر کرنا، کسی کی بات کرنا. تو انہ لذکر لک ولقومک، تو یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں بات کرتا ہے. تو بہرحال قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، شرف ہے، عزت ہے. یعنی ذکر بمانا شرف اور عزت بھی ہے نا، کہ کسی کا ذکر کیا جائے تو گویا اس کی عزت کی گئی. اور قابل ذکر ہونا جو ہے، چاہے وہ ذکر اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ذکر تو ذکر ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کرے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، یعنی زندہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور حیّن حصی اور مانوی دونوں طریقوں سے، کیونکہ میت تو کچھ نہیں سنتی ہے، اور جس کا دل مردہ ہو ویسے بے شک وہ زندہ کہلائے، اس کو بھی قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو قرآن کیا ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے نصیحت. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی ان کے خلاف. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے یا آپ کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے. آپ پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی جا رہی. کیوں تردید کی جا رہی؟ تاکہ ان منکرین کی باتوں میں آ کر باقی لوگ اس خیر سے رک نہ جائیں. کیونکہ اہل مکہ یا مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک محاذ آرائی قائم کی ہوئی تھی وہ یہ کہ خود اہل مکہ یعنی مکہ والوں میں بھی اور مکہ سے باہر جو لوگ تھے ان کے آنے پر بھی اس سے پہلے کہ وہ آپ کی کوئی بات سنتے عموماً کیا مشہور کر دیتے کہ یہاں ایک شخص ساحر ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ سب کو مسحور کر دیتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ مجنون ہے. اس سے کیا ہوتا کہ جو لوگ پہلی دفعہ آپ کا ذکر سنتے اور ساتھ ہی یہ باتیں سن لیتے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے کہ کہیں ہم پر اس کا اثر نہ ہو جائے، ہم پہ وہ جادو نہ کر دے. اور جیسے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں آتا نا، بہت سمجھدار انسان تھے، خود شاعر تھے، لیکن ان باتوں میں اس طرح آئے کہ حرم میں طواف کرتے ہوئے اپنی کانوں میں انگلی ڈال کے رکھتے کہ کسی طرح اس ساحر کی کوئی بات میری کان سے نہ ٹکرائے کہ کہیں میں متاثر نہ ہو جاؤں. یہ جھوٹے پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا.
تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ یہ شعر ہے اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. اور کس لیے آیا؟ لینذر، ڈرانے کے لیے آیا، کیونکہ لوگ ڈرنا نہیں چاہتے. مگر ڈراوا بھی کس کو فائدہ دیتا ہے؟ من کان حیا، جس کے اندر کوئی زندگی ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو. ویحق القول علی الکافرین، اور جو زندہ نہ ہو، جو نہ مانے، پھر اس کے خلاف بات چسپاں ہو جائے، ثابت ہو جائے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی جانتے نہیں، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس میں سے جو کیا ہمارے ہاتھوں نے، یعنی سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے بنایا. انعامن، مویشی جانور، چوپائے. کیا کیا ہوتے ہیں چوپائے؟ بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ. فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، پیدا ہم نے کیے، یہ مالک ہیں، غور نہیں کرتے ان پر. اور مالک میں اونر ہونا بھی اور ان کو اپنے قابو میں رکھنا بھی ہے. مویشی جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے بس میں کر دیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے، ان کا دودھ نکال سکے، ان کے بال اتار لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا، فرما بردار کر دیا. لہم، ان کے، کن کے؟ انسانوں کے. کن کو؟ جانوروں کو، مویشیوں کو. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں. رکوب بمانا مرکب، فعول بمانا مفعول، یعنی جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں. رکوب کا کیا مانا؟ سواری. بعض ان کی سواری ہیں، مثلا اونٹ. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں. منافع کس کی جمع ہے؟ منفعت، ان کی فائدے ہیں. جیسے ہل چلاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے کھال بال کا استعمال ہے، ان کا دودھ پیتے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیز یعنی دودھ، مصدر میمی ہے یہ، مشرب کی جمع. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ دیکھیں کیسے کیسے سوال ہے، پیچھے کا عقل سے کام نہیں لیں گے، یہاں کا شکر ادا نہیں کریں گے. یہ ہے کرنے کے کام. اب دیکھیے کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے لگے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کا شکر ادا نہیں کرے. یہاں ان چیزوں کا ذکر پھر سے کیوں کیا گیا؟ تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے. ہم سب اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ شکر گزاری کے اظہار کے طور پر کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو کیا ہم اس کے بن کے نہ رہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ سخت ناشکری کی. کیسے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا رکھے اور معبود اختیار کر لیے. آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی. لعلہم ینصرون، کس لیے بنائے الہ؟ شاید کہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پہ تکیہ کرتے ہیں، ان کی مدد کے منتظر ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو چھڑائیں گے، وہ ان کے کام آئیں گے، وہ ان کو رزق روزی دیں گے، اولاد دیں گے. فرمایا لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنی مدد کی بھی. کون؟ ان کے یہ الہ، معبود، اصنام. وہم، اور وہ الہ ان کے نام نہاد، سو کالڈ، لہم جندن، انہی کے لیے لشکر بنے ہوئے ہیں. محضرون، حاضر کیے جانے والے. وہم، اور وہ یعنی عابدین، لہم، اپنے معبودوں کے لیے، جندن، لشکر ہیں، محضرون، حاضر رہنے والے، حاضر کیے جانے والے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کا کچھ بنائے سنوارے، انہیں اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہنا پڑتا ہے. حاضر خدمت فوج بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے اور اپنے اوپر لگنے والی میل نہیں اتار سکتے. ایک مرتبہ کہیں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، لائبریری میں میرے خیال میں گئی تھی کسی ملک کی، تو وہاں انٹرنس پر ایک بہت بڑا بت تھا اور اس بیچارے کے اوپر اتنی گرد اور اتنی میل سی جمی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی جیتا جاگتا انسان اتنا میلا یہاں کھڑا ہو تو کبھی لوگوں کو اپنا نہ دیکھنے دے. کبھی ہمارے کپڑوں پہ میل ہو یا منہ پہ کچھ لگا ہوا ہو یا پاؤں پہ کچھ لگا ہوا ہو تو ہم سج کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، آؤ دیکھو ہم کو. تو میں نے کہا اس بیچارے کا اب کوئی بس نہیں چلتا نا. تو لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی
بعض اوقات ایسا نا عمارتوں کے اوپر چوراہوں کے اوپر لگا کے جو پھر بارشیں پڑتی رہتی کائی لگتی ہے معلوم نہیں کیا کچھ، وہ بےچارے وہیں بت کھڑے رہتے ہیں، کوئی نہ ان کو پوچھے تو کوئی ان کا کچھ کرنے والا نہیں. تو یہی مانا یہاں کہ وہ ان کی کیا بنائیں گے سنواریں گے، وہ تو ان کو اپنے اندر مصروف کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے خادم بنے ہوئے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور تو قوم نے کیا کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم. وہ فطری بات منہ سے نکل آتی نا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے. اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. فلا يحزنک قولہم، تو ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں، ان کی باتیں توجہ کے لائق ہی نہیں، یہ بالکل بیکار کی باتیں کرتے ہیں. فلا يحزنک قولہم، بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی مرضی کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو تو ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی، کیونکہ ان کی خواہشات اور مرضی کے خلاف جاری تھی. اب انہوں نے آپ کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگانے شروع کی. اب ایک شخص جو سنسیئرلی اللہ کی خاطر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہا ہو، اگر اس کو جھوٹا کہا جائے، ساحر کاذب کہا جائے تو اس کو افسوس تو ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں. فلا يحزنک قولہم، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. سورۃ النحل آیت 127 میں آتا ہے ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، نہ ان کی باتوں پہ غمگین ہو اور نہ ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ ہو، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فلا يحزنک قولہم، اور باتیں کوئی کسی کا کیا کر سکتی، بات تو بات ہی ہوتی نا، ہوا میں اڑ جاتی، ختم ہو جاتی. تو ان کی باتوں کو آپ دل پر نہ لیں، غمگین نہ ہوں. انا نعلم ما یسرون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی ہم کو معلوم ہیں جو ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کی. وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو یہ باتیں اس لائق نہیں کہ ان پر آپ پریشان ہوں. یہ کیوں آپ کو تسلی دی گئی، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر دین کی طرف بلانے والا لوگوں کی باتوں پر ڈپریس ہونے لگ جائے، غمگین ہونے لگ جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل کام نہیں کر سکتا، وہ حق پہنچا نہیں سکتا، اس کی اپنی رفتار میں کمی آتی. تو اقبال نے تو کہا تھا نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مخالفتیں ہمیشہ انسان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں. اگر انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہو اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو تو پھر غم اور دکھ کی بجائے انسان اور زیادہ پازیٹیولی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. وہ جہاں سستی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ہمیں سب پتا ہے، سب لکھ رہے ہیں، سب کا بدلہ ہوگا، آپ اپنا کام کریں. پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا جانتا نہیں انسان، یرا بمانا یعلم ہے، انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ نطفے سے. یہ باتیں بنانے والے اپنی اصلیت تو دیکھیں کہ ہم نے ان کو کس چیز سے بنایا، نطفے سے بنایا. جس سورۃ النحل میں آتا خلق الانسان من نطفۃ، سورۃ المرسلات میں آتا الم نخلقکم من ماء مہین، حقیر پانی سے بنایا. اور پھر دیکھو کرتا کیا، فاذا هو خصیم مبین، جب اللہ طاقت قوت دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت دیتا ہے تو اللہ ہی کے خلاف بولنے لگتا ہے، کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے. خصیم بہت جھگڑا کرنے والا، وہ یہ خصمون پڑھا نا آپ نے پیچھے. فاذا هو خصیم مبین، خصیم بروزن فعیل اور فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھگڑالو. اور پھر وہ جھگڑا ظاہر بھی کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، مبین، کھلم کھلا. ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر کے جھگڑے، اور ایک ہوتا ہے پھر زبان سے یا عمل سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق بھول جاتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے، کس حقیر پانی سے. قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اور وہ بہت پرانی ہوں گی. رمیم بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر.
رم رے میم میم رم العظم کہتے ہیں ہڈی کا پرانا ہونا، یا پرانی رسی کا ٹکڑا جو الگ ہو جائے نا، گل کے رسی الگ ہو جاتی ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا، کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے ان کو پیدا کیا تھا. تم کہتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا؟ جیسے اس نے پہلی بار پیدا کر لیا تھا. اول مرۃ، پہلی بار. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہ ہر طرح کی تخلیق جانتا ہے. بکل خلق، خلق کا، پیدا کرنے کا کوئی کام ایسا نہیں جس کا وہ ماہر نہ ہو. علیم بروزن فعیل بمانا فاعل، لیکن مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جانتا ہے. سورۃ الملک آیت 13 میں آتا ہے نا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے لوگ؟ پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ وہی تو ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. اب یہ سبز درخت کون سا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر درخت ہی سبز ہوتا ہے، پھر سوکھ کر جلانے کے کام آتا ہے، عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس مثال کو. لیکن یہاں اشارہ ہے ان درختوں کی طرف عرب جن کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے آگ پیدا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں آگ جلانے کا سب سے قدیم ترین طریقہ ہے یہ، چکماک سے بھی زیادہ پرانا طریقہ ہے. عربوں کے ہاں 2 درخت ہیں، مرخ اور افار. ان کی ٹہنیاں اس طرح کی تھیں کہ اگر ان کو درخت سے توڑ کے آپس میں ایک دوسرے پہ مارا جاتا تو اسی سے آگ نکل آتی. تو اب جا کے فیکٹریاں لگی ہیں نا ماچس بنانے کی اور طریقوں کے، لیکن یہ طریقہ قدیم زمانے، کیونکہ آگ کی ضرورت انسان کو بہت پہلے سے ہے. سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو یہاں بھی شجرہ سے آگ جلانے کی بات ہو رہی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ بھی حیران کن بات ہے نا کہ ویسے تو گیلی لکڑی نہیں جلتی، اور کہا ہے کہ گیلی لکڑی جلے نہیں جلائے بھی. تو جو رب یہ کمال کر سکتا ہے کہ گیلی لکڑی سے آگ نکال سکتا ہے، وہ اس مٹی سے دوبارہ انسانوں کے شعلے نہیں اٹھا سکتا؟ انسانوں کے مرنے کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ شعلوں کے بجھنے سے، خامدون سے. اور پھر دوبارہ پیدا ہونا ایسے ہی ہے جیسے آگ جل اٹھنا. تم کہتے ہو اللہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ ان درختوں سے کون آگ نکالتا ہے؟ تو مٹی سے انسان کیوں نہیں نکال سکتا؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر جب تم اسی سے آگ جلاتے ہو. توقدون کا لفظ ہے وقت سے، اور وقود پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا، بقادرن قادر، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کر دے ان جیسوں کو، ان کی طرح کے لوگوں کو، یعنی انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آسمان و زمین کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے. سورۃ غافر آیت 57 میں آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام ہے. تو جس رب نے آسمان بنا لیے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ اور کس طرح پیدا کیا؟ سورۃ قاف میں آتا ہے آیت 38 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. آسمان بنا کے آپ دیکھیے، کسی مزدور سے پوچھئے ایک دن تھوڑی سی دیوار کھڑی کرنے کے بعد رات کو اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو جس نے یہ سب بنا لیا کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو بنائے؟ بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست خلاق ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، پیدا کرنے والا. العلیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، ماہر خلاق ہے. انما امرہ، اس کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا بس کتنا کام ہے؟ بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرنے کا؟ پیدا کرنے کا، اس کو بنانے کا. ان یقول لہ
کن، کہ وہ اس کو کہتا ہے کن ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو صرف کن کہتا ہے، ارادہ ہی کرتا ہے، اشارہ ہی کرتا ہے. اور یہ کتنی دیر کا اشارہ ہوتا ہے؟ سورۃ القمر آیت 50 میں آتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. جیسے کن کہنے میں بھی شاید دیر لگتی ہو، آنکھ جھپکنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ کا حکم اتنی دیر میں نافذ بھی ہو جاتا ہے. جو بنانا چاہے وہ بن چکتا ہے، بن چکا ہوتا ہے سب کچھ. سورۃ النحل میں آتا ہے آیت 40 میں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا ہی نہیں، عاجز نہیں آیا، وہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر شرک سے، ہر خامی سے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے، اصل حاکم وہ ہے، اصل مالک وہ ہے. اور ملکوت کی تا جو ہے مبالغے کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. اور اس کے برعکس لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں لوگ، نہ آسمان میں نہ زمین میں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے، سب پھیرے جاؤ گے، سب کو وہیں جانا ہے. اب واپسی کی بات کیوں کی گئی؟ کہ پھر حساب دینا ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ سورۃ یاسین جو کہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، جس میں ایمانیات کی ایک تفصیل ہے اور خاص طور پر انسان کو عمل پر ابھارا گیا ہے، ما قدموا و آثارہم کی بات ہے. اس زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے اور اللہ کی قدرت اور طاقت پتہ چلتی، اور اس بات کا سبق کہ ہر چیز میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہمارے عوام بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور صرف دنیا کی مشکلات کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، صرف دنیا کی مشکلات کے حل کے لیے کئی بار پڑھتے رہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ان کے اندر اس کی اویئرنس پیدا کی جائے. اس صورت کو ہم نے الگ طور پر بھی ریلیز کیا تھا کہ جیسے تحفے تحائف میں دینے کے لیے لوگوں کو سورۃ یاسین سے خاص انس ہے، تو پھر وہ مانوس ہونے کی وجہ سے اس کو اگر سمجھ لیں اور اگر یہ صورت سمجھ آ جائے تو دین کا پورا مزاج سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. تلاوت سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.